بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ سیاسی طور پر کتنا بڑا بلنڈر کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ہاتھوں جو کام ہو گیا ہے اب اسے اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، بلکہ شاید کافی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے غلط چال چل دی ہے۔ اور یہ اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کا سیاست میں ملکی سطح پر کوئی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عنصر تو ایسا ہے جو کہ ملک سے کھلی دشمنی پر اتر آیا، جیسا کہ سندھ کے وزیر شرجیل میمن کا بیان آپ نے دیکھا، وہ حقیقت کے بالکل مطابق ہے کہ پی ٹی آئی تل ابیب سے ہدایات لیتی ہے۔ لیکن کور کمیٹی کے اجلاس میں جو معاملہ ہوا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب یہ خطرے کی گھنٹی اس کے لیے بجنی شروع ہو گئی ہے، اور بہت سارے لوگ خطرے کی گھنٹی کو سننا شروع ہو گئے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ انہوں نے تو احتجاج، یہ جو 15 تاریخ کا احتجاج رکھا، یہ دراصل اسی احتجاج کا حصہ ہے جو 14 کو کیا گیا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اور 14 کا دھرنا جو تھا اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ وہ شنگھائی کانفرنس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پختونخوا سے کوئی 2,500-3 ہزار گنڈے باقاعدہ پہلے سے بلا کر اسلام آباد کے سیف ہاؤسز میں چھپا دینے تھے، جو سارے کے سارے پولیس کی نظر میں آ گئے۔ وہ چیز کام نہ کر سکی تو پھر انہوں نے اب عمران خان سے ملاقات کو بہانہ بنا کر ایک نئی جلغار کا منصوبہ بنایا، جو کہ پہلے ہی ٹھوس ہو گیا۔ اور اب پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ 15 تاریخ کا مظاہرہ نہ کیا جائے، یہ مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک بڑی کم از کم پی ٹی آئی کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے، جو پہلے سے پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، لیکن اب اس میں اضافہ ہو گیا ایک نئے فیکٹر کا۔ اس میں تھوڑا سسپینس آپ کو لگ رہا ہوگا میری بات میں اب عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ میں بتا دوں کہ ان کے اندر اب ایک خوف اور تشویش کی جو فضا ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ہم سے اپیل کریں کہ ہم اپنا احتجاج ملتوی کر دیں۔ یعنی یہ اطلاع مجھ تک پہنچی کل، اور اس کے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد مولانا کا ایک بیان آ گیا۔ رابطہ پھر مولانا کی طرف سے ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، یا پی ٹی آئی نے پہل کی کہ رابطہ کرنے میں، لیکن بہرحال مولانا نے ایک بیان دے دیا جس میں پی ٹی آئی والوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 15 کا احتجاج ملتوی کر دیں۔ یعنی پی ٹی آئی فیس سیونگ مانگ رہی ہے۔ اصل ماجرا کیا ہے، میں اس پر آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کو کور کمیٹی میں جو معاملات ہوئے ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر یہ فیل کر رہے ہیں کہ شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے ہم نے جو 15 تاریخ کو مظاہرے کی کال دی، اس سے ہمیں سیاسی طور پر فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ اس کیلکولیٹڈ موو کے پیچھے انہوں نے ایک بیک گراؤنڈ بھی بنایا، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک منظم مہم چلائی گئی کہ عمران خان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے، ان کے کمرے کی بجلی بند کر دی گئی ہے۔ پھر کوئی 1-2 سینئر صحافیوں کے جعلی اکاؤنٹ بنا کر وہاں ٹویٹ کیے گئے کہ عمران خان کو تھپڑ بھی مارے گئے ہیں، عمران خان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، عمران خان کو دانت کی بیماری ہے، معدے کی بیماری ہے، کان کی بیماری ہے، اور پتہ نہیں پیشاب کی بیماری ہے، کون کون سی بیماریاں پھیلائی گئیں، اور جیل میں ان سے بہت سخت ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام میں ایک ہمدردی کی لہر پیدا کی جائے، تاکہ جو کارکن نہیں آ رہے وہ اور عوام کا ایک طبقہ احتجاج کے لیے آمادہ ہو جائے کہ ہمارے لیڈر کی جان خطرے میں ہے۔ اور کور کمیٹی کے اجلاس میں لطیفہ یہ ہوا کہ 100 میں سے 40 ارکان آئے، کور کمیٹی میں سے 40%، 60% نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ اس پارٹی کی حالت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم عمران تیرے جانثار بے شمار بے شمار، اور گنتی مظاہرین کی جائے تو وہ نکلتے ہیں 12 یا 13 یا 14 یا 9 یا 10، اور نعرے وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ عمران تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ یہ تو بے شمار کی گنتی تھی، لیکن جانثار کی حقیقت تب کھلتی ہے جب وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ پولیس آ رہی ہے، تو یہ جانثار جو ہے پھر ان کی دوڑ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ ریس کے چیمپئن بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کی جیالے، جس رفتار سے یہ پولیس کی خبر سن کر بھاگتے ہیں۔ ایک جیالی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ عمران تیرے جانثار بے شمار زندہ آباد فلانا ڈمکانا نعرے لگا رہی تھی، اور جان قربان کر دیں گے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔
اور جیسے ہی دور سے اس کی نظر پڑی کہ پولیس آ رہی ہے تو پھر وہ ایسے بھاگی. آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی, اگر نہیں دیکھی ہوگی دیکھیں, لطف اٹھائیں. یہ غالباً ساہیوال کا واقعہ ہے, جوکارا کا واقعہ ہے, لیکن یہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. تو خیر کور کمیٹی میں نہ صرف یہ ہے کہ 60% ارکان نے شرکت نہیں کی, زحمت ہی نہیں کی آنے کی, یا بائیکاٹ کیا یا لا تعلقی ظاہر کی, بلکہ اس میں مراد سعید پر بھی جو شرکاء موجود تھے انہوں نے مراد سعید پر بھی تنقید کی کہ یہ ہمیں تانے دیتا ہے کہ قیادت نکلتی نہیں ہے, خود کہاں ہے, خود سامنے کیوں نہیں آتا. اچھا, جہاں مراد سعید نے ایک ایشو بنا رکھا ہے کہ مجھے تو خان نے کہا ہے کہ تم نے کسی صورت باہر نہیں آنا, حالانکہ پختونخوا صوبے میں ان کی حکومت ہے, یا سرکاری پروٹوکول میں, سرکاری سیکورٹی میں باہر نہیں آ سکتا. یعنی پختونخوا میں اس کو گرفتار کیسے کریں گے جب وہ سرکاری سیکورٹی میں ہوگا, سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ہوگا, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا, یا کسی MNA MPA ہاسٹل میں اس کو رکھا جائے اور سرکاری سیکورٹی دی جائے, صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے, تو وہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ نہیں نکل رہا. اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو خطرہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, کئی چیزوں کی تفصیل ہمیں پتہ چلی ہے, اور ظاہر ان میں پھر کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ اگر ارشد شریف ARY کی جو اینکر پرسن کی, ان کے قتل کی تحقیقات کا بیڑا اٹھا لیا جائے اور کارروائی انصاف, جس کو یہ منصور شاہ اینڈ کمپنی مکمل پورا انصاف کا نام دیتی ہے, ترمین اللہ وغیرہ, اور پورے انصاف کا تہیہ کر لیا جائے, تو اس میں 3 گردنیں پھانسی پر لٹکتی ہیں ارشد شریف قتل کیس میں. نواب محمد احمد خان کیس میں سابق وزیر اعظم بھٹو کے علاوہ بھی 6-7 افراد کو پھانسی دی گئی تھی, تو یہاں بھی 3 گردنیں تو کم سے کم پھنستی ہیں, اور جن کے لیے سزائے موت بن جاتی ہے. وہ اس میں ایک جنرل فیض حمید ہے, ایک عمران خان ہے, اور ایک یہ مراد سعید ہے. یہ 3 آدمی اس قتل کے براہ راست ذمہ دار ہیں, اور تینوں کو اگر پورے انصاف کا نظریہ یہاں پر لاگو کیا جائے تو تینوں کی پھانسی بنتی ہے. تو خیر وہاں اس پر تنقید کی گئی اور جوابی تنقید کی گئی, اور یہ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ایک رات پہلے ہوا تھا. اس میں تو گنڈا پور کو پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ بدتمیزی اور گالم گلوچ سے کام لیا گیا, جس کے جواب میں وہ بوکھلا کر رہ گیا, ہڑبڑا کر رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جوابی طور پر اس نے گالیاں نہیں دے سکا, بزدل آدمی ہے. تو لیکن پھر یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں 60% لوگ شریک ہی نہیں ہوئے. یہ ان کے لیے جمع فکریہ ہے. تو اب ان کو تشویش کیا ہو گئی ہے؟ تشویش کی میں بتاتا ہوں کہ تشویش یہ ہے کہ پہلے تو PTI کا بیڑا غرق کیا پشتون کارڈ نے. وہ ایک لمبی تفصیل ہے اگر بتاؤں کہ ان کے سوشل میڈیا پر پنجاب کو جس طرح گالیاں دی گئی ہیں, پنجابیوں کی جس طرح مائیں بہن کی ایک کی گئی, اور اس کے بعد پھر جس طرح وہاں نعرے لگائے گئے, جلسوں میں, اجتماعات میں, بیانات میں, پختونخوا اسمبلی کے اندر تقریریں کی گئی, اور ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے PTI کے سہولت کار اینکر پرسن نے جس طرح کہا کہ پختونخوا صوبے میں بڑا رد عمل ہوگا اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا, اور اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو وہاں تو آتش فشاں پھٹ جائے گا پختونخوا صوبے میں. تو یہ ساری چیزیں مل کر عوام پر اثر انداز ہوئی, اور پنجاب میں PTI کا جو ووٹ بینک تھا وہ پگھلنے لگا. اب کئی لوگ پہلے تو یہ بات نہیں مانتے تھے, اب میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کئی لوگوں نے, ایسے لوگوں نے جو پہلے یہ بات نہیں مانتے تھے, مجھے بتایا کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے, پنجاب میں PTI کی حمایت اکھڑ رہی ہے, پگھل رہی ہے, بہہ گئی ہے, تحلیل ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں بتائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے, جو ایک ایونٹ ہے اتنا بڑا کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, صرف ایک مثال ملتی ہے اسلامک سمٹ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کرائی تھی, وہ بہت ہی اہم تھی. اس کے بعد یہ دوسرا بڑا ایونٹ ہے, لیکن عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے زیادہ اہم ہے. یہ ایک گیم چینجر ایونٹ ہے پاکستان کے لیے ہونے والا, اور پوری دنیا کی نظریں اس پر ہے. اندازہ کیجئے, بلکہ اس کے ساتھ ایک لطیفہ بھی اٹیچ کر لیجئے کہ یہ کانفرنس اتنی اہم ہے کہ دنیا کے اہم دارالحکومتوں سے 200 سے زیادہ عالمی سطح کے جرنلسٹ اور میڈیا ٹیم کے لوگ 200 سے زیادہ پاکستان آ رہے ہیں. اور 3 دن پہلے کی بات ہے کہ PTI کے ایک یوٹیوبر نے یہ لکھا کہ 15 تاریخ کو PTI کا احتجاج کور کرنے کے لیے 200 انٹرنیشنل جرنلسٹ پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. اندازہ کریں کہ وہ 200 افراد, 200 صحافی آ رہے ہیں,
شنگھائی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو نام نہاد مظاہرہ ہونے والا ہے اس کی کوریج کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ تو اب اس میں پی ٹی آئی والوں کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے کور کمیٹی میں یہ بات خود پی ٹی آئی والوں نے کہی کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم نے چینی صدر کا دورہ ملتوی کرایا، ہم نے سی پیک کو نقصان پہنچایا، تو اب اگر شنگھائی کانفرنس کے موقع پر ہم مظاہرہ کرتے ہیں تو اب جو الزام لگے گا وہ پھر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اس کے نقصانات کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ نقصان ہو چکا، کیونکہ جو عام آدمی پہلے شاید نہیں سوچتا تھا، وہ 2014 کے دھرنے اور اس کے بعد سی پیک کے سارے چکر کو اگر اس طرح نہیں سمجھ رہا تھا یا بات کو ماننے میں تأمل کر رہا تھا، اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ جب بھی چین کا کوئی وفد آتا ہے، پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات استوار ہونے لگتے ہیں، جہاں کوئی وینچر شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی میدان میں آ جاتی ہے۔ یہ عمران خان سے ملاقات کا تو ایک بہانہ ہے۔ اندازہ کریں عمران خان پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ 16 تاریخ تک ہے، تو 15 تاریخ کو کہ آج ہی ملاقات کراؤ ورنہ ہم آج مظاہرہ کریں گے، یعنی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ جہاں آپ نے خود اپنی درخواست میں وزارت داخلہ کو لکھا ہے کہ 3 اکتوبر سے عمران خان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے، تو 3 اکتوبر سے 15 تک نہیں ہے، اگر 16 تک وہ ہو جائے تو آپ ایک دن صبر کر سکتے ہیں، یعنی جائز یا ناجائز جو بھی آپ کہیں، لیکن آپ ایک دن صبر کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، اس شنگھائی کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کا آرڈر تھا، تل ابیب سے تھا، دلی سے تھا، گولڈ سمتھ ہاؤس سے تھا، جہاں سے بھی تھا لیکن تھا، اور وہ اب جو ہے اب پارٹی کو اندازہ ہو گیا کہ ہم تو پنجاب میں ہو رہے ہیں ختم، کیونکہ پنجاب میں ان کی مقبولیت ختم ہو گئی، تو پشتونخوا میں تو منظور پشتین کی پارٹی ان کو لے دے گئی ہے۔ اب پشتون کارڈ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پھر واپس پلٹ کر پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہماری بیس قائم رہنی چاہیے، ورنہ تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے، میں آپ کو ایک اطلاع دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی، زیادہ تر صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، قومی اسمبلی کے بہت سارے ارکان ان کے پختونخوا چلے گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سارے کے سارے چلے گئے، سارے کے سارے نہیں، تقریباً آدھے ارکان قومی اسمبلی ان کے پختونخوا چلے گئے ہیں، باقی یہی ہیں۔ تو ان کے ڈیروں پر کیا گفتگو ہوتی ہے؟ اب ڈیرا جو ہوتا ہے نا، ایم این اے کا، ایم پی اے کا ڈیرا، جو یعنی ایک تو غریب ورکر کلاس کے جو ایم این اے بنتے ہیں وہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، ان کے تو ڈیرے نہیں ہوتے اس طرح کے، لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں جس یعنی مالدار صاحب حیثیت اور اپنے علاقے میں اثر و رسوخ کے حامل لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ڈیروں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑے، اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی ہمیں پنجاب میں تو کم سے کم نظر نہیں آتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے پختون کارڈ نے بیڑا گرک کیا، اب یہ شنگھائی کانفرنس نے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ شنگھائی کانفرنس کے موقع پر جو احتجاج ہے، ان کو کرنے سے پہلے جو چیز سوچنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں سوچی، اور اب جب اس کا رد عمل عوامی کرنٹ سامنے آیا تو اب ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اب ہم یہ کیا کر بیٹھے، اس سے کیسے اب نکلے۔ تو رابطے کیے جا رہے ہیں، اور بالکل وہی لطیفہ دہرایا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک گاؤں کی لڑکی روٹھ گئی تھی اپنے گھر والوں سے، روٹھ کر اسی گلی کے آخر میں کسی خالی پلاٹ میں جا کر وہ لیٹ گئی تھی اور نہیں آ رہی تھی، اس کو منتیں کی گئی، اس کے ترلے کیے گئے کہ گھر واپس آ جاؤ کہ میں تو نہیں آؤں گی، اور پھر وہ گھر والے چلے گئے، اور پھر شام تک جب اسے کوئی منانے نہیں آیا تو اس کا پھر طبیعت خراب ہونے لگی کہ مجھے تو گھر جانا ہے ہر قیمت پر، کیا کروں۔ اتنی دیر میں وہ جو باہر سے شام کے وقت مویشی چر کر آتے ہیں، گائے بھیڑ بکریاں، تو وہ ریوڑ آ رہا تھا چر کر واپس، تو ایک گائے جو اس کے گلی میں جانی تھی، اس گائے کی اس نے دم پکڑ لی اور اس کے پیچھے پیچھے گھسٹتی ہوئی اپنے گھر کی طرف یعنی گھسٹتی ہوئی چل پڑی، اور ساتھ ساتھ یہ شور کرتی جا رہی کہ گائے میں نے نہیں جانا، کیوں تو مجھے لے کر جا رہی ہے زبردستی، میں نے اپنے گھر نہیں جانا، یعنی وہ دم کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی نے یہ ایک کیا ہے کہ ہمیں کچھ 2-4 اس طرح کے دوسرے لوگ حکومت کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے اپیلیں اگر ہمارے پاس آ جائیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو مظاہرہ ملتوی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب اتنے لوگ ہماری منت ترلے کر رہے ہیں، ہمارے پاؤں پڑ گئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ترس آ گیا تو ہم مظاہرے نہیں کرتے۔ یہ ایک میں امکانی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی میں پر وہ لوگ غالب آ جائیں فیصلہ سازی میں جو ہر صورت احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس صورت میں حکومت کا بندوبست بہت زبردست ہے. پچھلی مرتبہ بھی زبردست تھا، لیکن پچھلی مرتبہ حکومت نے یا اداروں نے سجی دکھا کر کھبی ماری، یعنی مظاہرین کو جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی ان کو مار دھاڑ کرنے کے بجائے انہوں نے گنڈا پور کے ساتھ معاملہ طے کر لیا، اور گنڈا پور نے جو کام کر دیا، یعنی گھی کو انہوں نے نکالنا تھا وہ نکال لیا، چاہے ٹیڑھی انگلی سے نکالے چاہے سیدھی سے نکالے. تو اب کی بار وہ بہت زیادہ انتظامات ہیں کہ آپ کی مرتبہ ٹھکائی ہوگی، مرمت ہوگی، دھلائی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ جس حکومت کے جو انتظامات ہیں سارے پی ٹی آئی سے نمٹنے کے لیے، یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ انتظامات مجھے لگتا ہے کہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس لیے کہ وہاں کوئی آئے گا ہی نہیں. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کا جلوس یا کوئی جلوسی اسلام آباد پہنچ سکے گی. بس وہاں پولیس اور رینجر جو بھی ادارے ہوں گے وہ انتظار کرتے رہ جائیں گے، اور انتظار کرتے رہیں گے، سر کھجاتے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، سر کھجاتے رہیں گے. کسی نے نہ آنا ہوگا نہ کوئی آئے گا. اور پی ٹی آئی کی یہ حالت ہے کہ اب میں نے کل کے بلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ پختون خاص میں بھی ورکروں کے اندر سرد مہری پائی جا رہی ہے، سرد رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور لیڈروں کو بے بھاؤ کی سنائی جا رہی ہے، ان کا اعتماد اٹھ گیا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پختونخوا میں ایک حیرت انگیز ماجرا ہوا ہے کہ پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حمایت سکڑ رہی ہے، اور منظور پشتین کی پارٹی جو کالعدم قرار دی جا چکی ہے، جسے کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ پیمانے کالعدم قرار دینے کے یہی ہیں تو پھر تو یہ 100 گنا زیادہ پی ٹی آئی پر لاگو ہوتے ہیں. 100 گنا زیادہ. پی ٹی آئی تو پھر بھی 100 میں ایک ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں، پی ٹی ایم جو ہے تو اس پر پابندیاں لگا دی. بہرحال تو پی ٹی ایم جو ہے اس وقت وہاں پشتون قوم پرستی کی لہر جو ہے نا اس کا رخ ہو گیا ہے پی ٹی ایم کی طرف. پی ٹی آئی سے لوگ بد دل ہو رہے ہیں، وہ چاہے آپ کہیں کہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، چاہے آپ کہیں کہ پی ٹی آئی سے مایوس ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی طاقت کا جو راز تھا وہ تھا پنجاب کو گالی. پی ٹی آئی کا پختونخوا میں جو بھی جلسہ ہوا، جو بھی کارنر میٹنگ ہوئی، اس میں بین سطور پنجاب کو گالی دی گئی اور پنجابی کو گالی دی گئی. دوسرے لفظوں میں وہ دراصل پاکستان کو گالی دینے کی ہمت نہیں تھی تو وہ پنجاب پر. ویسے شیر مربت تو بڑھ رہا تھا پاکستان کی طرف بھی، جب اس نے کہا تھا کہ ہم ان جرنلوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جب آپ پورے ایک ادارے کو، پاکستان کی فوج کو بطور ادارہ اس طرح کی نفرت کا نشانہ بناتے ہیں تو دراصل آپ پاکستان سے نفرت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ کسی ایک جرنیل کی حد تک بات رہتی تو وہ نہیں تھی. تو پنجاب میں ان کا پتہ صاف ہے، بڑا میدان ہے، اور پختونخوا میں بھی پی ٹی ایم ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے. اور وہاں پختونخوا میں جو اس وقت حکومت ہے وہ اتنی ڈاواں ڈول ہے. تو یہ ایک غلط فیصلے کے 3 یعنی نتائج نکلے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ہی ڈراؤنا خواب ہے. تو ناظرین، یہ پی ٹی آئی کے اس غلط فیصلے کے نتائج پر میرا تجزیہ تھا، جس کی سچائی آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے. بلکہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اپنے ارد گرد گلی محلے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ جب بھی چین کا ایشو آتا ہے، پاکستان میں کوئی گیم چینجر وینچر ہونے والا ہوتا ہے تو یہ پی ٹی آئی میدان میں آ جاتی ہے. اس مرتبہ میدان میں نہیں آئے گی، لیکن میدان میں آنے کا اعلان کر کے اس نے اپنی سیاسی موت کو آواز دے دی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.